اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ بات اصل میں قیود کے بارے میں ہو رہی ہے۔ خلاصہ کلام ایک دو ہفتے میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ قید، کبھی قید واجب ہوتی ہے، کبھی قید وجوب ہوتی ہے، یہ دو قسمیں ہو گئی۔ پھر قید واجب اور قید وجوب کے حکم کیا ہے، تو ہم نے کہا تھا اگر کوئی قید وجوب ہے تو اس سے متعلق ہم مسئول نہیں ہے، ہمارے پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر قید واجب ہے فقط تو اس قید واجب کا انجام دینا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ کہا تھا نا، یہ کہا تھا نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا۔ پھر اس کے بعد قید واجب کی مزید تقسیم کرتے ہوئے دیکھیں سلسلہ وار ہے، قید واجب کی تقسیم کرتے ہوئے کہا تھا قید واجب کبھی قید مقارن ہوتی ہے، کبھی قید غیر مقارن ہوتی ہے۔ مقارن یعنی کیا مطلب، اس مقید کو انجام دیتے وقت یہ قید ہوتی ہے، زمانے کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں بنتی ہیں، یا کبھی یہ قید اس مقید سے پہلے ہوتی ہے زمانے کے اعتبار سے تو اس کو کہتے ہیں قید مقدم۔ ٹھیک، زمانے کے اعتبار سے اس قید کو ہم نے کب انجام دینا ہے، اس مقید کو انجام دیتے وقت اس قید کو بھی انجام دینا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قید مقارن۔ ٹھیک، کبھی کیا ہے، یہ قید کب انجام دینا ہے، اس مقید کو انجام دینے کے بعد انجام دینا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قید متاخر کہتے ہیں۔ ہر ایک مثال، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز صحیح ہونے کے لیے ایک قید ہے، وہ کیا ہے، قید طہارت ہے۔ طہارت ہم کب کرتے ہیں، نماز پڑھتے وقت طہارت تو نہیں کرتے، پہلے طہارت کرتے ہیں بعد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، بس وضو غسل تیمم وغیرہ قید ہے، قید متقدم ہے، یعنی نماز سے پہلے۔ ٹھیک، آپ نماز پڑھتے وقت قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شرط ہے، قبلہ شرط صحت صلاۃ ہے، لیکن کب ہے، نماز کے دوران اس قید کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ مثلا ہم نماز سے پہلے قبلے کی طرف رخ کیا تھا ابھی صحیح ہو جائے گا، یعنی نماز کے ہنگام اور نماز کے دوران اس قید کا ہونا ضروری ہے، تو قبلہ قید مقارن ہے، واضح۔ ٹھیک، قید متاخر ہے، قید متاخر اصل چیز ہے۔ یہاں پہ شاید دو مثال دیتے ہیں جناب مصنف۔ ایک مثال یہ ہے، استحاضہ میں یہ ہے، استحاضہ میں مثلا استحاضہ کثیرہ، قلیلہ میں صبح، قلیلہ اور متوسطہ میں کیا ہے، صبح ایک غسل ہے، کثیرہ میں ہر نماز کے بعد غسل ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا ہے، متوسطہ میں یہ شرط ہے دن کو روزہ رکھیں یہ خاتون، اور اس کے دن کو جو روزہ رکھا ہے، دن کے روزے کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے شام کو یہ غسل کرے۔ دیکھیں، روزہ رکھا ہے، عمل ختم ہو گیا، وہ عمل جو ختم ہوا ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے قید ہے، وہ قید کب ہے، وہ بعد میں ہے، تو اس کو کہتے ہیں قید متاخر۔ ٹھیک، اب یہاں پہ گزشتہ دروس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ قید متقدم کبھی اگر ہم انجام نہ دیں تو اس صورت میں یہ قید مفوت ہو جاتی ہے، قید مفوت قیود میں، اس کی بھی تفصیلی بحث ہو گئی۔ آج ہماری بحث ہے قیود متاخرہ ہے، قیود متاخرہ کا ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ تو بعد نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ قید اور مقید کے درمیان رابطہ کیا ہے؟ تو بعض کہتے ہیں قید مقید کے لیے علت کی حیثیت رکھتی ہے، علت ہمیشہ معلول سے پہلے ہوتی ہے، ہم نے یہ سنا ہے۔ آپ لوگ فقہ اصول میں علت کو بعد میں لگاتے ہیں، معلول کو پہلے لگاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یوں کہا ہے۔ لیکن جناب مصنف کہتے ہیں نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، کیوں؟ علت و معلول والی بات عالم تکوین میں ہے، یہ قید کی بحث عالم اعتبار میں ہے، یہ جعلی اور اعتباری چیزیں، اس میں کوئی مصیبت کوئی مشکل نہیں، آسان ہے۔ دیکھ لیں، القیود المتاخرۃ زمانا عن المقید، دیکھیں مقید سے بعد میں جو قیود ہوتی ہے۔ القید تارۃ یکون قیدا للحکم المجعول، کبھی قید حکم مجعول کے لیے قید ہوتی ہے، یعنی وہی وجوب کے لیے، وہ قید وجوب اس کی بات گزر گئی ہے۔ وأخرى يكون قیدا للواجب، کبھی واجب کے لیے قید ہوتی ہے۔ الذي تعلق به الحکم، یعنی واجب سے مراد یعنی وہ چیز، وہ فعل جس پہ یہ وجوب یہ حکم آیا ہے اس سے متعلق ہے، وہی قید واجب کما تقدم۔ والغالب فی القیود،
قیود میں اکثر اوقات فی کلتا الحالتین، دونوں حالت میں، چاہے واجب کے لیے ہو چاہے وجوب کے لیے ہو، ان یکون المقید موجودا حال وجود القید او بعد وجود القید، مقید کب وجود میں آ جاتا ہے تو کہتا ہے ان یکون المقید، مقید وجود میں آ جاتا ہے حال وجود القید، قید کے وجود کے ساتھ ساتھ، جیسے قبلے کی مثال، او بعد وجود القید جیسے طہارت کی مثال، طہارت پہلے ہو گئی نماز بعد میں ہو گئی۔ فاستقبال القبلة، قبلے کی طرف رخ کرنا، قید ایک قید ہے، یجب ان یوجد یعنی اس قید کا وجود میں آنا ضروری ہے، کب؟ حال الصلاۃ، نماز کے دوران، یعنی مقید کے ساتھ ساتھ میں اس قید کا ہونا ضروری ہے۔ والوضوء قید، وضو اور غسل تیمم بھی ایک قسم کی قید ہے، یجب ان توجد الصلاۃ بعدہ، یعنی نماز کا وجود میں آنا ضروری ہے، کب؟ بعدہ بعد الوضو، وضو کے بعد، یعنی پہلے قید وجود میں آ گئی، بعد میں مقید وجود میں آ گئی، یہ تو بہت ہی واضح ہے۔ ٹھیک، وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ، پہلے کو ہم بِالشَّرْطِ الْمُقَارِن، یعنی وہ قبلہ والی مثال ہے، مقارن، اس کو قید مقارن کہتے ہیں۔ والثانی، دوسرے کو یعنی وضو کو بالشرط المتقدم کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ تو آسان ہے، سمجھ میں آ گیا، لیکن ولیکن قد یدعا، احیانا کبھی ادعا کیا جا سکتا ہے، شرط للحکم او للواجبی، یا حکم کے لیے یا اس واجب کے لیے ایک شرط ہے، ایک قید ہے، لیکن متاسفان یکون الشرط متأخرا زمانا، زمانے کے اعتبار سے وہ شرط بعد میں ہے، کس سے؟ عن ذلک الحکم او الواجبی، حکم اور واجب سے بعد میں ہے، واجب انجام دینے کے بعد اس کی شرط آ جاتی ہے، اس کی قید آ جاتی ہے۔ مثال ہو، اس کی مثال ما یقال، جیسے کہ توضیح المسائل میں ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، من ان غسل المستحاضۃ فی لیلۃ الاحد، فی لیلۃ الاحد یعنی شنبے نا، شنبے کی رات کو غسل کرنا، رات کو غسل کرنا، شنبے کے کہتے یکشنبے کی رات کو، یکشنبے کی رات کو غسل کرنا، شرط فی صحت صوم نہار السبت، شنبے کے دن کو جو روزہ رکھا ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے۔ روزہ کب ختم ہو گیا؟ روزہ اذان ہوتے خود بہت ختم ہو گیا نا، خود بہت ختم ہو گیا، پھر اذان کے بعد، ان روزہ ختم ہونے کے بعد اذان کے بعد غسل کرنا شرط ہے، واجب ہے اس روزے کے صحیح ہونے کے لیے۔ یہ فہذا شرط للواجب، کیونکہ یہ شرط واجب ہے، لیکن ولیکنہ متأخر عن الواجب زمانا، زمانے کے اعتبار سے یہ بعد میں ہے۔ وہ مثال الاخر، اس کے ایک اور مثال وہی عقد فضولی جو ابھی ہم نے اشارہ کیا تھا، ما یقال کہا جاتا ہے من عقد الفضولی، خوب عقد فضولی میں مالک کی اجازت کاشفہ ہے یا ناقلہ ہے؟ کاشفہ ہونے کی صورت میں، ہاں کاشفہ ہونے کی صورت میں، یعنی ہم نے آج عقد پڑھ لیا، فضولی عقد ٹھیک پڑھ لیا، اب 2 دن کے بعد وہ اجازت دے، تو وہ اجازت دے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم نے 2 دن پہلے جو عقد پڑھا ہے وہ صحیح ہے، ہو جائے گا، یعنی ہم نے آج جو عقد پڑھا ہے اس کا صحیح ہونے کے لیے ہمارے مالک کی اجازت کی ضرورت ہے جو بعد میں ہے، کاشفہ میں۔ ٹھیک، ما یقال من ان عقد الفضولی، دیکھیں عقد فضولی ینفذ، نافذ ہوتا ہے یعنی جاری ہوتا ہے، کب جاری ہوتا ہے؟ من حین صدورہ، وہی کاشفہ کی صورت ہے، ہاں من حین صدورہ، جب سے یہ عقد صادر ہوا ہے، کب؟ اذا وقعت الاجازت بعدہ، یعنی بعد العقد، وہی مثلا آج ابھی ہم نے عقد فضولی پڑھ لیا، ٹھیک، پھر 1 دن کے بعد مالک نے اجازت دی، تو اجازت دی تو کیا کہتے ہیں؟ بس 2 دن کے بعد اس نے اجازت دی تو یہ عقد، یہ اجازت کاشفہ ہے، کاشفہ نہیں کہہ رہے 2 دن پہلے آپ نے ناف پڑھا تھا اسی وقت سے عقد صحیح ہوا ہے، اسی وقت سے عقد جاری ہوا ہے، تو فہذا شرط للحکمی، یعنی اس عقد کے صحیح، حکم سے مراد اس عقد کے صحیح ہونے کے لیے اس مالک کے بعد کی اجازت شرط ہے، ولیکنہ متأخر عنہ زمانا، لیکن اس حکم سے زمانے کے اعتبار سے یہ بعد میں ہے۔ بس 2 مثالیں ہمیں مل گئی، باب معاملات سے بھی اور عبادات سے بھی۔ تو اصولوں کے درمیان پہلی بات یہ ہے کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، بحث ہوگی، بعد میں ممکن نہیں ہے ان کی دلیل ہے، بعد میں ممکن ہے تو ان کی دلیل ہے۔ تو اگر ممکن ہے تو اس کی توجیح کیسے کریں گے؟
توجیہ کرنے کے طریقہ، ایک معقول طریقے سے طلاب کو سمجھانا چاہیے. وقد وقع البحث اصولیا، اصولیوں کے درمیان میں گفتگو ہو گئی ہے. فی امکان ذالک و استحالتہ، ذالک و استحالتہ کو مشار الیہ ہے قیود متاخر، قید متاخر کا ممکن ہونا اور نہ ہونے کے بارے میں بڑا ان کے دعویٰ ہے. اذ قد یقال، کبھی کہا جا سکتا ہے بالاستحالتی، اصلا یہ ممکن ہی نہیں. کیوں؟ لأن الشرط بالنسبة الى المشروط، ہم نے فلسفے میں یہ پڑھا ہے، منطق میں یہ پڑھا ہے، شرط اور مشروط کے درمیان کون سی نسبت ہے، کون سا رابطہ ہے؟ تو وہاں پہ کہا بمثابۃ العلت بالنسبۃ الی المعلول، علت و معلول والا رابطہ ہے. شرط ہمیشہ مشروط کے لیے علت کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہم نے عقلی علوم میں یہ پڑھا ہے علت ہمیشہ معلول سے پہلے ہوتی ہے. آپ لوگوں کے یہاں پہ کیا علت معلول سے بعد میں وجود میں آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ولا يعقل، یعنی معقول نہیں، قابل تصور نہیں، ان تكون العلت متأخرة زمانا عن معلولها، کبھی بھی علت اپنے معلول سے زمانے کے اعتبار سے بعد میں نہیں ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ بھی نہیں ہو سکتا یہ کہا. وقد يقال بالامکانی، اس کے مقابل میں دوسرا نظریہ ہے نہیں ممکن ہے، یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کردم شد ہے. وَيُرَدُّ عَلَى هَذَا الْبُرْحَانِ، یعنی اوپر والوں کے برہان پہ اشکال کیا جائے گا. کیا اشکال کیا جائے گا؟ اشکال دقیق ہے. ہاں، اما بالنسبت الى الشرط المتأخر للواجب، یہ جو ہم نے کہا تھا واجب کے لیے شرط متأخر ہو سکتی ہے، یہ ان کے درمیان جو رابطہ ہے، فبأن القيود الشرعية للواجب لا يتوقف عليها وجود ذات الواجب، یہ اصل جان کلام ہے. فبأن القيود الشرعیہ، یہ قیود شرعی، مثلا بعد میں غسل کرنا ضروری ہے، یہ جو کہا تھا نا، یہ پہلے میں اس کی باہر سے وضاحت کروں، باہر سے پہلے وضاحت نہیں کیا تھا. دیکھیں اس میں یہ کہا علت و معلول میں رابطہ کیا ہوتا ہے؟ علت و معلول میں رابطہ یہ ہوتا ہے کہ اس معلول کا وجود، اس معلول کی ذات اس علت پہ متوقف ہوتی ہے. علت نہیں، معلول کا وجود ہی نہیں، ایسا رابطہ ہے. دوسری عبارت میں علت و معلول میں جو رابطہ ہے وہ رابطہ تکوینی ہے، وجودی ہے. واضح ہے؟ لیکن یہاں جو قیود شرعیہ ہے، ہم تسامحاً اس کو بھی کہتے ہیں یہ شرط ہے، یہ علت ہے، لیکن قیود اور مقید کے درمیان جو رابطہ وہ رابطہ تکوینی نہیں، رابطہ وجودی نہیں. کیا مطلب؟ یعنی اس مقید کا وجود اس قید پہ متوقف ہو، ایسی بات نہیں ہے. جیسے روزے کی مثال، روزہ رکھا صبح قربت اللہ، اس نے روزہ رکھا شام تک، روزہ تو ہو گیا نا. یعنی ایسا نہیں وہ شرط نہیں ہوگی تو روزے کا وجود بھی نہیں آئے گا، ایسا وجود تو آ گیا ہے، ٹھیک ہے، بس اس روزے کا وجود اس شرط پہ متوقف نہیں ہے. اسی طرح عقد میں، عقد فضولی کیا ہے؟ ہم دونوں مثلا بائع اور مشتری دونوں میں تمام شرائط ہے، عاقل بالغ مختار، ہم نے عقد پڑھ لیا ہے، عقد تو ہو گیا ہے. یعنی ہمارا عقد وجود میں آنے کے لیے اس کی اجازت ضروری ہو، ایسی بات نہیں، عقد ہو گیا ہے. آفرین. یا دوسری عبارت میں، ایک تیسری عبارت میں، یہاں جو ہم نے کہا تھا یہ عالم اعتبار ہے، جعلیات ہے، اعتباری ہے. ہاں شاعری نے کہا ہے وہ اس کے لیے قید ہے. اگر آپ کو یاد ہو 2 دن 3 دن پہلے ہم نے کہا تھا قید ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے شارع مقدس نے اس حکم کو یا اس واجب کو کسی خاص چیز کے ساتھ مختص کر دیا ہے. یعنی یہ چیز میری نظر میں مطلوب ہے، یعنی مجھے مطلوب ہے، مثلا روزہ میرے لیے مطلوب ہے. کون سا روزہ؟ وہ روزہ مطلوب ہے جس کے بعد غسل ہو، یہ مطلب ہے. وہ روزہ مطلوب ہے جس کے بعد غسل ہو. عقد فضولی میں وہ عقد میرے ہاں صحیح ہے جس کے بعد مالک کی اجازت ہو، بس اتنی سی بات ہے، ورنہ وجود عدم والی بات نہیں ہے. یہ فبأن القیود الشرعیۃ، قیود شرعی سب کے سب للواجب، واجب کے جو قید شرعی ہوتی ہے، لا يتوقف علیہا، علیہا یعنی ان قیود شرعی پہ متوقف نہیں ہوتا ہے. کون؟ وجود ذات الواجب، ذات واجب کا وجود ان پہ متوقف نہیں ہے، وہ خود مستقل ہے. پھر یہ قید کیا ہوتی ہے؟ تو وہی جو ہم نے کل پرسوں پڑھا تھا، وہی
وَإِنَّمَا تَنْشَأُ قَیدیتُهَا، ہاں یعنی قیود شرعیہ، قیود شرعیہ کی قیدیت وجود میں آ جاتی ہے من تخصیص المولا، مولا نے اس واجب کو مختص قرار دیا ہے، للطبیعہ یعنی لطبیعت الواجب، لطبیعت الحکم، بحصۃ کسی خاص حصے کے ساتھ، کسی خاص حالت کے ساتھ. جس طرح آپ کو یاد ہو نماز میں شارع نے کیا کہا تھا، مثلا صلی متطہرا، یعنی نماز چاہیے لیکن کون سی نماز چاہیے، طہارت کے ساتھ ہو، وہ والی نماز چاہیے، یہ کا مختص کیا ہے. تو قیود کا اضافہ کرتے 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 جا سکتا ہے. تو یہاں پہ بھی مجھے روزہ چاہیے لیکن کون سا روزہ چاہیے، جس کے بعد غسل ہو، مجھے آگ چاہیے لیکن جس کے بعد مالک کی اجازت ہو. یہ ہے بحصۃ عن تقییدها بقید، یعنی عن تقییدها، ہاں یعنی طبیعت یعنی اس طبیعت کو، اس حقیقت کو مقید کیا ہے کسی قید کے ساتھ. مثلا فکما یمکن ان یکون القید المحسس مقارنا ومتقدما یمکن ان یکون متأخرا، محسس ہونا چاہیے، محسس مفعول کے صیغہ ہے، بس ممکن ہے ان یکون القید المحسس، یعنی وہ قید جس کے ساتھ شارع نے اس طبیعت کو مختص قرار دیا ہے، وہ قید جس طرح مقارن بھی ہو سکتی ہے جیسے قبلے کی مثال، متقدم بھی ہو سکتی ہے جیسے وضو کی مثال، یمکن ان یکون القید متأخرا، وہ قید متاخر بھی ہو سکتی ہے. شارع یہ کہتے ہیں دیکھیں مجھے ایک نماز چاہیے، مجھے ایک روزہ چاہیے، اس روزے سے پہلے غسل ہو، اس روزے کے بعد میں غسل ہو، اس روزے کے ساتھ مثلا فرض طہارت ہو، اس طرح سے کہہ سکتا ہے، کیا کوئی مشکل نہیں ہے. وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّرْطِ الْمُتَأَخِّرِ لِلْوُجُوبِ، یہاں تک سمجھ میں آ گیا نا، قید واجب اور قید وجوب. قید واجب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قید واجب یعنی مطلب شارع مقدس نے اس واجب کو مختلف قیود کے ساتھ مختص کیا. مجھے ایک ایسا واجب چاہیے اس سے پہلے یہ چیز ہو، اس کے ساتھ یہ چیز ہو، اس کے بعد یہ تیسری چیز ہو، کوئی حرج نہیں. لیکن قید وجوب میں کیا مشکل ہے، تو جناب مصنف تو کہتے ہیں قید وجوب میں بھی شرط متاخر کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. ادھر دیکھیں، وجوب یعنی حکم کے جعل کا جو مرحلہ ہے، حکم کے جعل کے مرحلے میں ہم نے پہلے پڑھا ہے، یعنی شارع مقدس کسی حکم کو جعل کرتا ہے تو مرحلہ وجوب جو ہے، مرحلہ وجوب میں جعل میں ہم نے کہا تھا، وہاں یہ کہا تھا کہ دیکھیں وہاں اس شارع، اس قانون گزار کا تصور ہے. اگر آپ کو یاد ہو قضیہ حقیقیہ میں تصور، دیکھیں میں کہتا ہوں میں نماز کو واجب قرار دینا چاہتا ہوں، اس نماز کے ساتھ طہارت بھی ہو، اس نماز کے ساتھ قبلہ بھی ہو، اس نماز کے ساتھ بعد میں غسل بھی ہو. مثلا تصور قیود ہے، تصور قیود کافی ہے. اور تصور قیود میں چاہے یہ قید متقدم ہو، چاہے وہ قید مقارن ہو، چاہے وہ قید متأخر ہو، تینوں صورت میں تصور تو ساتھ ہے. یہ مثلا اسی روزے کی مثال، مجھے روزہ چاہیے لیکن کون سا روزہ، اس روزے سے پہلے نیت ہو، اس روزے کے ساتھ طہارت ہو، اس روزے کے بعد غسل ہو. یہ تصور تو روزہ واجب ہے کہنے سے پہلے اس قانون گزار کے ذہن میں تو ہے، یہ کافی ہے. وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّرْطِ الْمُتَأَخِّرِ لِلْوُجُوبِ، وجوب کے لیے شرط متاخر، تو فَبِأَنَّ قُيُودَ الْوُجُوبِ كُلِّهَا، یعنی وجوب کے جتنے بھی قیود، چاہے وہ قید متقدم ہو، چاہے مقارن ہو، چاہے متاخر ہو، قیود للحکم المجعول لا للجعل كما تقدم. مجعول کے لیے قید ہے، جعل کے لیے تو قید نہیں. کیوں؟ لوضوح ان الجعل ثابت قبل وجودها، کیونکہ یہ تو واضح ہے ان الجعل ثابت قبل وجود القیود، کسی قید کا وجود خارجی آنے سے پہلے جعل تو ہو سکتا ہے، معلومین میں بنا لیا، ختم ہو گیا. والمجعول وجوده مجرد افتراض، یعنی والمجعول وجوده، اس مجعول کا وجود فقط ایک فرض ہے، اس کو وجود خارجی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. وَلَيْسَ وُجُودًا حَقِيقِيًّا خارجيًا، اس کا کوئی وجود خارجی نہیں. جب وجود خارجی نہیں ہے تو فلا محظور فی اناطته، یعنی فی اناطة الوجوب،
بأمر متأخر، ایک امر متأخر کے ساتھ معلق کرنے میں کوئی محظور، کوئی مشکل نہیں ہے. واضح ہوا؟ ٹھیک. پس قید واجب میں بھی شرط متأخر ممکن ہے، قید وجوب میں بھی شرط متأخر ممکن ہے. ٹھیک ہے. ایک بحث یہاں پہ نئی بات آ جاتی ہے، تو زمان الوجوبی و زمان الواجبی، واجب کا زمان اور وجوب کا زمان کب سے شروع ہوتا ہے، اس کے متعلق ہماری کیا مسئولیت ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو بعد میں کریں گے. وصلی اللہ علی محمد